بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا یہ وظیفہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو مجرب وظیفہ کرنے والا ہے۔ یہ وظیفہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ ایک نرینہ اولاد کو پائیں گے، جو کہ بیٹے کی صورت میں آپ کو وہ عطا کی جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار ہی تینوں دن نہیں کرنا۔ اگر آپ ان تینوں دنوں میں سے کسی ایک دن میں وظیفہ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ کسی ایک دن میں بھی وظیفہ کر لینا ہے اور اپنے آپ کو اپنے فائدہ دلوا لینا ہے۔ اگر میری وہ بہنیں جن بہنوں کی شادی کو 10 سے 15 سال، 5 سے 6 سال ہو چکی ہیں، ان کے گھر ابھی تک اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نہیں نوازا، ان کو رحمت سے نہیں نوازا، تو آپ نے یہ وظیفہ ذی الحجہ کی ان طریقوں کو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک کی رحمت کے ذریعے سے ایک اچھا بیٹا حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو بیٹا حاصل نہ ہوا تو آپ کو انشاءاللہ بیٹی لازماً آپ کو اسے حاصل ہوگی۔ جو بہن اور میرے وہ بھائی جو بیٹے کے خواہش مند ہیں وہ بیٹے کا تصور رکھ کر یہ وظیفہ کریں۔ جو میرے پیارے بہن اور میرے وہ بھائی جو بیٹی کے خواہش مند ہیں وہ بیٹی کا تصور رکھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ جو چاہیں گے آپ کو وہی ملے گا اور وہی آپ کا مقدر بن جائے گا۔ حج کا مہینہ ہے، بہت بابرکت والا مہینہ ہے، آپ نے بابرکت مہینے میں ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12ویں آپ نے طریق کو یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اسلامی طریقے مطابق آپ نے ان طریقوں میں سے کسی ایک دن میں یہ وظیفہ کر لینا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مہینوں میں سے افضل مہینہ ذی الحجہ کا ہی ہے، تو آپ ذی الحجہ میں جو بھی مانگیں گے وہ آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرما لیا جائے گا۔ اگر آپ یہ وظیفے کو غور سے سنتے ہیں تو اگر آپ نے میرے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اب آپ اس وظیفے کو غور سے سن لیجئے اور آپ اس پر عمل کر لیجئے تو آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر میرے بہن اور میرے بھائی اکٹھے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، شوہر اور بیوی اکٹھے بھی وظیفہ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ یہ الگ الگ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ الگ الگ بھی وظیفہ کر سکتے ہیں، اور شوہر اور بیوی میں سے ایک بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے تو فائدہ آپ دونوں کو ہی ہو جائے گا۔ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ کرنا ہے یا آپ نے اکٹھے کرنا ہے۔ اگر آپ اکٹھے کرنا چاہتے ہیں یہ وظیفے کو تو آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ علیحدگی کرنے میں سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ علیحدگی میں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ تنہائی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی جگہ ملے آپ اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، لیکن آپ نے جگہ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرنا ہے، اور آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ جگہ صاف ہے یہ گندی ہے۔ اگر وہ گندی جگہ ہے تو آپ اس کو صاف کر لیجئے اور اس کو دھو لیجئے، تو آپ نے پھر اس پر جائے نماز بچھا کر آپ نے پھر یہ وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 8 نوافل ادا کرنے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ 8 نوافل آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں، آپ نے 2 2 کر کے نوافل ادا کرنے ہیں اپنے 8۔ کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں کی طریقوں میں سے آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ایک دن میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب مکروہ ہوتا ہے نماز پڑھنا یا نوافل ادا کرنا تو آپ نے اس ٹائم پہ یہ وظیفے کو نہیں کرنا۔ آپ کسی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ کسی نماز کے بعد بھی لازماً کر سکتے ہیں۔ آپ نے 8 نوافل ادا کر لیے صلاۃ الحاجت کے، آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ سورہ مزمل کا کرنا ہے، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ترتیب سے پڑھنی ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب آپ یہ وظیفے کو غور سے سن لیجئے اور آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 100 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ صرف اور صرف آپ نے بسم اللہ الرحمن پڑھنا ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ نے یہ چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اس کے ساتھ اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، آپ نے صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنی ہے۔
اور پھر آپ نے 2 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل قرآن مجید کی بہت ہی پیاری صورت ہے، اس کا تصور رکھ کر آپ جو بھی وظیفہ کریں گے، آپ جو بھی چاہتے ہیں، سورہ مزمل کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ کے ذہن میں بیٹا یا بیٹی کا تصور ہونا چاہیے، نرینہ اولاد کا آپ کے ذہن میں تصور ہونا چاہیے، تو آپ نے اس طریقے سے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھ لیا، اور پھر آپ نے آخر میں بھی 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر اپنے رب العالمین سے، آپ نے اپنے 2 جہانوں کے مالک سے، اور آپ نے یہ وظیفے کا صدقہ دے کر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول و منظور فرما لی جائے گی۔ اگر آپ نے یہ وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے کرنے سے پہلے، وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے۔ جب آپ نے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا والآخر، اور اگر آپ نے درمیان میں سورہ مزمل کو پڑھ لی یا 2 مرتبہ، تو آپ نے اس پانی کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار کر آدھا آپ نے خود پی لینا ہے اور آدھا آپ نے اپنے شوہر کو پلا دینا ہے۔ اگر یہ وظیفہ شوہر کر رہا ہے، شوہر پہلے آدھا پانی پی لے اور پھر آدھا پانی اپنی بیوی کو پلا دے، تو انشاءاللہ 10 دن کے اندر اندر آپ کو نعمت سے یعنی رحمت کے آپ کو نواز دیا جائے گا، آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ لازماً کریں اور آگے سے آگے زیادہ شیئر بھی کریں۔ میری وہ بہنیں جو بیٹا یا بیٹی سے معذور ہیں، وہ بیٹا بیٹی کو پڑھنا چاہتی ہیں، تو وہ بھی اپنے بیٹا یا بیٹی کو حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو کوئی اور وظیفے کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے سے پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا کامنٹس میں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔